اللہ اللہ ذہانت کو ہمیشہ سے سراہا جاتا ہے. ذہانت ہی کی وجہ سے لوگوں کو رینک کیا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیگر سارے کریچر کے مقابلے میں انسان اس لیے سپیریئر ہے کہ وہ ان سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اگرچہ ذہانت کے بارے میں انسانی نظریات بدلتے رہے ہیں. کسی زمانے میں یاد کرنے کی بہتر صلاحیت ہی کو ذہانت سمجھا جاتا تھا. بہت عرصے تک امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی کو ذہانت سے لنک کیا جاتا رہا ہے. انسان قدیم عرصے سے ذہانت کو پیدائشی اور جینز میں شامل خصوصیت یعنی جینیٹک ٹریٹ سمجھتا رہا ہے. کچھ عرصے پہلے تک ذہانت کو صرف انسانوں کے ساتھ خاص سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہر مخلوق کو ذہین گردانا جاتا ہے اور ذہانت کو ملٹیپل خانوں میں تقسیم کر کے ہر انسان کو ذہین کہا جاتا ہے، اور ذہانت کو جینز میں شامل کسی منجمد اثاثے کے بجائے ایک قابل نشو نما صلاحیت یعنی کیپیبل آف گروتھ ایبلٹی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال انٹلیکچل انٹیلیجنس ہو یا ملٹیپل انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس ہو یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان سب تصورات میں کلیکٹیولی ذہانت کو قابل تعریف ہی سمجھا گیا ہے. لیکن ہم ان ذہانتوں کی بات نہیں کر رہے. ان سب کا تعلق تو انسان کے فزیکل مائنڈ، باڈی اور ان کے فنکشن سے ہے. ہم تو اس ذہانت کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق باطنی نفس، انر سیلف، روح اور اس کی صفات سے ہوتا ہے. یہ انٹیلیجنس سب سے برتر اور سب سے سپیریئر انٹیلیجنس ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بات یہاں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب ہم اسپریچولیٹی کی بات کریں گے تو اس سے ہرگز وہ روحانیت مراد نہیں ہے جو مغرب کے بے دین معاشرے میں یا ہندوستان کے بت پرست معاشرے میں ان کے مفکر، فلاسفر، جوگی یا سوامی مراد لیتے ہیں، بلکہ اسپریچولیٹی سے مراد ہماری وہ روحانیت ہے کہ جس کا تصور دین اسلام اپنی تعلیمات میں پیش کرتا ہے. ہم دل کی گہرائیوں سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین کے بغیر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کیے بغیر کسی انسان کو حقیقی روحانیت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، بلکہ وہ روحانیت خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگی. اسپریچول انٹیلیجنس سے مراد ہماری وہ درست شعور اور سمجھ بوجھ کی ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، جو انسان کو زندگی کے ہر لمحے اس فیصلے کی جانب رہنمائی کرے جو اس کی روح کے اعتبار سے بہتر ہو. گویا یہ انٹیلیجنس اندھیرے میں روشن چراغ کی طرح ہوتی ہے کہ جس کی روشنی میں انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ درست قدم اٹھا سکے. دوسرے لفظوں میں یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک اسپریچول پرسپیکٹیو اور روحانی زاویہ ہوتا ہے جو ہمارے تمام ڈیسیجن کی بنیاد ظاہری اور مادی اسکیل پر رکھنے کے بجائے روحانی بنیادوں پر یہ ذہانت رکھتی ہے. مزید یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسپریچول انٹیلیجنس ایک ایسا سینس آف لائف کا نام ہے کہ جو انسان کے مزاج اور نیچر میں راسخ ہو جائے، جم جائے، بیٹھ جائے اور انسان دنیا کو ہمیشہ اسی سینس آف لائف کی نگاہ سے دیکھتا ہو. اسپریچول انٹیلیجنس زندگی گزارنے کی ایک خاص قابلیت، دنیا کو دیکھنے کی ایک اسپیشل ایبلٹی اور ڈیسیجن میکنگ کی ایک خاص پاور کا نام ہے کہ جس کا واحد سورس، منبع اور سرچشمہ وہ مذہب اور آسمانی تعلیمات ہی ہیں.
اسپریچول انٹیلیجنس ایک ایسی ذہانت ہے کہ جسے سیکھنا، سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان سے مطلوب ہے، اور جس مسلمان میں یہ جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا۔ یہ صرف انفارمیشن کا نام نہیں، بلکہ ان انفارمیشن کے مطابق ڈھلا ہوا قلبی اور فکری ایٹیٹیوڈ ہے جو اسلام کی ایمانی اخلاقی تعلیمات ہی کی روشنی میں سمجھا اور سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اسپریچولی انٹیلیجنٹ پرسن، اس کے بلیف، اس کا تھنکنگ پروسیس، اس کے انیشیٹو اور اس کے ایکشن اس شخص سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو اسپریچولی انٹیلیجنٹ نہیں ہیں۔ ان کی ترجیحات اور ان کے فیصلے بھی مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ روحانی ذہانت کی کیمسٹری ایک الگ مینٹل اپروچ رکھنے والی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسپریچول انٹیلیجنٹ انسانیت کی معراج ہے۔ انسانی اقدار اور اخلاق اس ذہانت کے بلبوتے پر ہائیسٹ لیول پر پہنچ جاتے ہیں، اور جس قدر جس فرد یا معاشرے میں یہ کم ہوتی ہے، اسی قدر اس میں اخلاقی پستی اور کردار کی گراوٹ بڑھتی جاتی ہے، چاہے وہ فرد یا معاشرہ اور اس کا آئی کیو لیول اور ای کیو لیول کتنا ہی ہائی کیوں نہ ہو۔ ایک اسپریچولی انٹیلیجنٹ پرسن کی زندگی دنیا کے کسی بھی دوسرے انسان کی زندگی کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ پرسکون، زیادہ قابل اطمینان ہوتی ہے۔ وہ زندگی سے ہر حال میں خوش ہوتا ہے، خوشیاں اور امیدیں بانٹتا ہے۔ ایک اسپریچولی انٹیلیجنٹ پرسن کسی بھی دوسرے انسان کے مقابلے میں زیادہ ہمدرد ہوتا ہے، زیادہ لوونگ ہوتا ہے، زیادہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسپریچولی انٹیلیجنٹ پرسن کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کا یقین کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات اور عادات کیسی ہوتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کس طرح کریں کہ ہم اسپریچولی انٹیلیجنٹ ہیں یا نہیں؟ یہ انٹیلیجنس کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات پر انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں گفتگو کریں گے۔ اللہ